بعض لوگ ان دنوں میں ماڈرن توبہ کرتے ہیں اور فیس بک پہ لکھ دیتے ہیں، ایک دوسرے کو میسج کر دیتے ہیں، کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف کر دینا۔ وہ حلق سے اوپر اوپر توبہ انگلیوں سے لکھ کے، میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا رجب اور رمضان کے درمیان ایک مہینہ ہے، لوگ اس کی عظمت سے غافل ہیں، یعنی شعبان المعظم۔ میرے آقا کریم اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے تھے، اور آپ نے فرمایا میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے اعمال جب رب کی بارگاہ میں پیش ہوں تو ان میں روزے لکھے ہوئے ہوں۔ 15 شعبان المعظم کو پچھلے سال کے اعمال رب کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ بندے نے عمل نہیں کیا، رب پہلے ہی جانتا ہے کہ یہ کیا عمل کرے گا۔ بندے نے عمل کیا، رب اس وقت بھی دیکھ رہا ہے کہ یہ کیا عمل کر رہا ہے۔ عمل سے پہلے بھی علم ہے، عمل کے وقت بھی رب دیکھ رہا ہے، پھر فرشتے لکھتے ہیں، اور وہ جمعرات کو سوموار کو رب کی بارگاہ میں عمل پیش کرتے ہیں۔ اس بات کا اظہار ہے کہ وہ دربار ایسا ہے جس میں بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ ان کی نیکیاں رب قبول فرماتا ہے، گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں نیکیاں پیش ہوتی ہیں، قبول نہیں ہوتی، گناہ معاف نہیں ہوتے۔ یہ جو پیش کیا جاتا ہے نا رب کی بارگاہ میں دوبارہ اعمال کو، حالانکہ جب بندہ عمل کر رہا ہے رب اس وقت بھی دیکھ رہے ہیں، فرشتے دوبارہ پیش کرتے ہیں اس دربار میں اعمال کو، تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے نظر فرماتا ہے، گناہوں پر گناہ مٹ گئے، نیکیوں پر نظر رحمت فرماتا ہے، نیکیاں قبول ہو گئی۔ یہ پیش کرنے کا مقصد، اور سال بھر کے اعمال، پچھلے سارے سال میں جو نیکیاں کی، جو گناہ کیے، شعبان المعظم کی 15ویں رات رب کی بارگاہ میں وہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ اگر بندہ اس رات سے پہلے سچی توبہ کر لے تو توبہ کی برکت یہ ہے کہ آدمی اس طرح ہو جاتا ہے جس طرح آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ توبہ کی برکت سے اللہ پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس لیے میں نے آج خطبہ میں وہ آیت پڑھی جس میں ہے کہ اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ ابھی ہمارے پاس وقت ہے، سوموار کی رات جو آ رہی ہے، سوموار اور منگل کی درمیانی رات، 29 مارچ کی رات، اس دفعہ یہ شعبان کی 15ویں رات، ہمارے پچھلے سال کے اعمال رب کی بارگاہ میں پیش ہوں گے۔ ہم نے گناہ بھی کیے، غفلت میں بھی مبتلا رہے، کیا آپ چاہتے ہیں کہ وہ گناہ اسی طرح رب کی بارگاہ میں پیش ہوں؟ نہیں۔ تو آئیں آج توبہ کر لیں۔ توبہ کی شان یہ ہے کہ جو سچی توبہ کرے اللہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور اس کریم کا کرم دیکھیں، صرف گناہوں کو معاف ہی نہیں کرتا، گناہوں کی جگہ نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ کیے تھے ہم نے گناہ، 15 شعبان کو رب کی بارگاہ میں نامہ اعمال پیش ہو، فلاں بندے نے یہ کیا ہے، اس میں نیکیاں لکھی ہوئی ہوں۔ یہ واقعہ کیسے ہو گیا کہ گناہوں کی جگہ نیکیاں لکھ دی گئیں؟ یہ واقعہ اس بندے کی سچی توبہ کی وجہ سے ہوا ہے۔ رب اتنا کریم ہے کہ اگر کوئی سچی توبہ کر لے وہ گناہوں کی جگہ نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ ہمارے اعمال پیش ہوں ہمیں چاہیے کہ ہم توبہ کر لیں۔ بعض لوگ ان دنوں میں ماڈرن توبہ کرتے ہیں اور فیس بک پہ لکھ دیتے ہیں، ایک دوسرے کو میسج کر دیتے ہیں، کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف کر دینا۔ وہ حلق سے اوپر اوپر توبہ انگلیوں سے لکھ کے کر لیتے ہیں۔ توبہ کا مقام دل ہے۔ توبہ کا مقام کیا ہے؟ جس طرح دیکھنا آنکھوں کا کام ہے، پکڑنا ہاتھوں کا کام ہے، بولنا زبان کا کام ہے، اسی طرح توبہ کرنا یہ دل کا کام ہے۔ دل کو ندامت ہو کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، میں نے غلطی کی ہے، اعتراف۔ اس کے بعد دل میں یہ خواہش ہو یا اللہ معاف کر دے، تیرا بندہ
تیرا رزق کھایا، تو نے زندگی دی، تیری دی ہوئی زمین پہ چل رہا ہوں، تیرے سورج کی روشنی استعمال کر رہا ہوں، تیری دی ہوئی ہوا میں سانس لے رہا ہوں، تیری نعمتیں استعمال کر کے تیری دی ہوئی طاقت کو تیرے حکم توڑنے میں لگایا، مجھے معاف کر دے۔ سب سے پہلے اعتراف کہ میں نے غلطی کی، اس کے بعد معافی کی طلب کہ معاف کر دے، اور اس کے بعد تیسری چیز، آئندہ میں یہ غلطی نہیں کروں گا۔ آئندہ کے لیے عزم، جس میں یہ تین چیزیں آ گئیں، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ وہ بندہ اس طرح ہو جاتا ہے جس طرح آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ اس سے پہلے کہ شب برات آئے، رسمی توبہ نہ کرے، ماڈرن توبہ نہیں کہ توبہ زبان کا کام نہیں کہ توبہ توبہ زبان سے کر دی، زبان سے پڑھنے لگے، استغفار استغفر اللہ زبان سے پڑھا۔ زبان سے پڑھنے کی یہ برکت ہو سکتی ہے کہ ممکن ہے کثرت سے پڑھتے رہیں تو دل میں احساس پیدا ہو جائے، یہ برکت ضرور ہے زبان سے پڑھنے کی، لیکن توبہ کرنا بہرحال کام دل کا ہے۔ تو اس سے پہلے وہ رات آئے جس میں ہمارے اعمال پیش ہونے ہیں، ابھی موقع ہے ہم توبہ کر کے اپنے گناہ بخشوا لیں۔ جس طرح شب برات میں پچھلے سال کے اعمال پیش ہوتے ہیں، اسی طرح آئندہ سال میں ہمیں جو ملنے والا ہے، بیماری یا صحت، رزق یا تنگ دستی، خوشی یا غمی، آئندہ سال جن حالات سے ہم نے گزرنا ہے، وہ تقدیر بھی اللہ تعالیٰ اس رات فرشتوں کو عطا کرتا ہے۔ بعض نے کہا اس رات اللہ تعالیٰ لکھ دیتا ہے، فیصلہ فرما دیتا ہے، اور شب قدر میں عطا کی جاتی ہے۔ جو ڈیوٹی پر متعین فرشتے ہیں ان کو عطا کیا جاتا ہے وہ حکم نامہ، وہ تقدیر کا پروانہ کہ فلاں پیدا ہوگا، فلاں فوت ہوگا، فلاں بیمار ہوگا، فلاں کو پچھلی بیماری سے صحت ملے گی۔ جس رات ہمارے بارے میں فیصلے ہو رہے ہیں، ہمیں وہ رات سو کے گزارنی چاہیے یا جاگ کے رب سے خیر مانگنی چاہیے؟ یہ رات سو کے ضائع کرنے والی رات نہیں، بلکہ جاگ کے کچھ حاصل کرنے کی رات، کچھ کمانے کی رات۔ جس رات ہمارے بارے میں فیصلے ہو رہے ہیں آئندہ سال کیسے گزرے گا، تو اس رات ہمیں اٹھ کے رب سے خیر مانگنا چاہیے۔ اس لیے بھی یہ رات اہمیت کی حامل ہے کہ اسے غفلت میں نہیں گزارنا۔